اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کلہم من وغم سینجلی بے علین علیہ السلام. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، مولا علی کی ولایت کا قرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا میں ایک مطلع اور ایک شعر مولا حسین کے فضائل کے معروف سرسوی صاحب کے، اس کے بعد پھر مقررہ وقت میں رہتے ہوئے چند کلام کا ذکر مصائب، اور اس کے بعد پھر مولانا نصرت عباس بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اس کے بعد چند نوحے تابوت کی برہمدی کے ساتھ ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اس سے پہلے شکر گزار ہوں ابو طالب امام بارگاہ، ابو طالب ٹرسٹ کے تمام اراکین کا کہ جنہوں نے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے درمیان مولا کا ذکر کر سکوں. اور مجھ سے پہلے قابل احترام جناب مظہر عباس صاحب اپنے بہترین اور روایتی انداز میں سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور وصال صاحب اور عدیل عباس عدیل ہمارے وسیلہ بنے اس مجلس کا. خدا ان کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. جاگتے ہوئے صلوات عظمت محمد و آل محمد پر. بزرگوں سے چاہوں گا چند اس سے سماعت فرمائیے گا. پیسے اور دولت سے زیادہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس دور میں وقت دینا، جو ہم کسی کو دیتے ہیں. اور وہ وقت، یہی وقت آپ اپنے کاروبار میں بھی دے سکتے تھے. یہی وقت جس وقت آپ بیٹھے ہیں اپنی شاپ پر، اپنی دکان پر، یا ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے وہاں دے سکتے تھے، جن سے ان کو اجرت بھی ملتی، حق حلال کماتے بھی. مگر اس کے باوجود بھی کئی گھنٹوں سے آپ یہاں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ مولا سے عشق ہے. تو جب عشق ہوتا ہے تو پھر ضروریات زندگی پیچھے ہو جاتی ہے. جس سے عشق ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے. اب سوچئے ہم خاکسار لوگ ہیں. حسین مولا نے جو اللہ سے عشق کیا ہے اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں ان مصروں میں. مصروفیت میں ڈھونڈ کے فرصت حسین نے، مصروفیت میں ڈھونڈ کے فرصت حسین نے، دوران جنگ کی ہے، دوران جنگ کی ہے عبادت حسین نے، دوران جنگ کی ہے عبادت حسین نے. اور کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کی لکیروں میں دنیا کی قسمتیں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی سنا ہے ہم سب نے. سنیے امام حسین کیا ہیں. ہے ہاتھ کی لکیروں میں دنیا کی قسمتیں. شعر سمجھ میں آئے تو بیدار ہو کر بولیے گا. ہے ہاتھ کی لکیروں میں دنیا کی قسمتیں، لکھی ہے حر کے ماتھے پہ قسمت حسین نے. لکھی ہے حر کے ماتھے پہ قسمت حسین نے، لیکن قسمت حسین
یہ 4 مصرے، یہ چند مصرے ہیں، یہ تحت میں سماعت فرمائے گا. ذرا سا ریورب کم کیجیے، تحت پڑھنا، بیس تھوڑا کم کر دیں اور ریورب بھی کم کر دیں. میں تحت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ کیجیے گا. مولانا شمس تبریز صاحب نے بڑا خوبصورت ایک کلام لکھا ہے، جس کے چند مصرے میں تحت میں تواتر کے ساتھ پڑھوں گا. جس انرجی اور انداز سے پڑھنے کی میں کوشش کروں گا، آپ نے اس انداز سے سننا ہے. غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا صدقہ ہمارے اور آپ کے بازو سلامت ہیں. اور جیسے ہی یہ شعر ختم ہو، لبیک یا حسین کے نعرے غازی عباس کی نظر کرنا. ہاتھ بلند کر کے، تیار ہے تو پڑھو. نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے. اور اس سے پہلے دعا فرمائیے گا اس کلام کے توسط سے جناب بریگیڈیئر اختر ضامن صاحب، جو کہ چیئرمین ٹرسٹ ابو طالب ہیں. خدا سے دعا ہے کہ خدا ان کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. بیدار ہو کر سنیے گا، شعر سمجھ میں آئے، صرف شعر نہیں، ہر لفظ کی قدر کرتے ہوئے بولیے گا ضرور. نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے، نہ یہ وہ شمس کا چہرہ، نہ یہ وہ لیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے. نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی. دونوں ہاتھ لگے حیدر. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. جو گھر تھا محمد کا وہاں آگ لگی تھی. عزاداران مظلوم کربلا، آج 9 محرم ہے مگر عصر کا وقت ہے. کل 10 محرم ہوگی. امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی. شدید گرمی ہے کراچی میں، مگر ہم اس وقت اے سی میں بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر باہر نکلیں گے تو گرمی لگے گی، اس وقت ذرا محسوس کیجیے گا. ابھی پانی کا انتظام مجلس حسین میں عزاداروں کے لیے، مگر حسین پیاسے تھے. تو اس گرمی میں، اس پیاس میں امام حسین کو ضرور یاد کیجیے گا. اللہ کرے وہ منظر میں آپ کو تصور میں دکھا سکوں. اور میں نے ہمیشہ مولا سے دعا کی ہے، مولا جب مجھے پڑھنے کا موقع ملے تو کچھ ایسی تاثیر ہو کہ پڑھوں میں اور تصور میں کربلا نظر آئے، تاکہ آنکھوں سے آنسو نکلیں. جو حسین کی اجڑی ہوئی ماں رومال لے کر بیٹھی ہیں، بی بی کے رومال کی نظر ہمارے آنسو ہو جائیں. چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، تنہا ہے حسین. اور وہ صابر حسین کہ جو علی اکبر کی لاش اٹھا کے لایا تو چھپ چھپ کے روتا رہا، بہنوں کے سامنے نہیں رویا. اصغر کی لاش اٹھائی تو بہنوں کے سامنے، بچیوں کے سامنے نہیں روئے تاکہ حوصلہ شکنی نہ ہو. مگر جب ماں سامنے آ جائے تو بندے کا دل پھٹ جاتا ہے. کربلا کے میدان میں چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی صدا گونج رہی ہے. اپنے گریے کو بلند کیجیے گا، ماتم کی صدا کو بلند کیجیے گا. جناب سیدہ آپ سے راضی رہیں. مولا حسین فرماتے ہیں، اما میرا یہ بدن، اما اما میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. عزاداروں رونے میں شرمائیے گا مت، اپنے ہاتھوں کو آزاد کر کے ماتم کیجئے، اپنی آواز کو آزاد کر کے گریہ کیجئے. مولا فرماتے ہیں ہمارے جد کے غم میں ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے. سے مارا اماں اماں، کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو اس کو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے
गिरा लो इसको, कोई नेज़ा लिए आया तो कोई भाला, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। बर्दाश्त कर सकेंगे तो जुमला पढ़ूं, इजाजत है? मौला फरमाते हैं अम्मा पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया, ज़र्ब जो सर पे लगी कहता था बाबा बाबा, इतने संग दिल है ये सब रहम न मुझ पर खाया, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। मुझे इंसाफ से बताइएगा, आपने जंगों की वीडियो देखी होगी, जंगों के बारे में सुना होगा, जब तीर मारे जाते हैं तो दूर से मारे जाते हैं, इंसान दूर से खड़ा होकर मारता है तीर, और जिसके तीर लगता है उसका सीना छलनी हो जाता है दूर से मारने से। अब जुमला मुझे पढ़ने दीजिए कि हुसैन मौला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इतने मजलूम हैं कि जिनको दूर से भी तीर मारे गए, करीब से भी तीर मारे गए। जब करीब से तीर लगे ना तो हुसैन मौला की हालत क्या हुई, ये शेर मेरी तरफ देखकर सुनिएगा। जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा, अम्मा पास आ के मुझे तीर है इतने मारे, तोड़ कर मेरा बदन पुश्त से बाहर निकले, अब भी तीरों पे मुअल्लक़ है तेरा शाहज़ादा, जिसने जैसे चाहा उसने वैसे मारा। अज़दारों, करबला में मौला हुसैन के हरम में मैंने एक बात कही थी, और मैं इस नियत के साथ कि आप सबको भी मौला करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। देखिए, इमाम हुसैन को ना आपने हकीकत में देखा था ना हमने देखा है। हर इंसान के जहन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक चेहरे की छवि है, हर इंसान के जहन में करबला का एक मंज़र है, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे जो नोहों में मरसियों में उलमा कराम से सुना, मगर हर शख्स के जहन में करबला बसी हुई है। मैंने इमाम हुसैन के हरम में एक बात कही थी जो यहाँ भी कह रहा हूँ कि एक करबला अभी की है 1448 हिजरी की, 2026 की करबला, एक करबला है 61 हिजरी की करबला। हम डिफेंस में बैठे हैं कराची में अबू तालिब इमाम बारगाह में, 61 हिजरी की करबला में अबू तालिब इमाम बारगाह में बैठकर मौला के हुक्म से सिर्फ चंद लम्हों में कोशिश करूँगा कि आपको 61 हिजरी की करबला लम्हे भर में दिखा दूँ। अगर आप सब चाहते हैं ज़ियारत करना तो सिर्फ चंद लम्हे के लिए बग़ैर कुछ सोचे समझे वो कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले तो आपने अपनी आंखों को बंद करना है, उसके बाद जैसे मैं मातम कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह मातम कीजिएगा और आंखें बंद कर लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके वो सुनिएगा, मौला करेगा इंशाअल्लाह आपको मैं 61 हिजरी का असर आशूर दिखाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ चंद लम्हे की बात है, ऐसे जैसे मैं मातम कर रहा हूँ ऐसे, ज़रा ऐसे तेज़ तेज़ मातम करें, तेज़ तेज़, आंखें बंद कर लें आप और तेज़ मातम करें। ज़रा तसव्वुर करें असर आशूर, लाखों घोड़े ऐसे दौड़ रहे थे जब हुसैन की लाश पर, और मौला हुसैन फरमा रहे थे पसलियां टूटी तो माँ मैंने तुझे याद किया। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम पर कि जिसकी दाई पसलियां बाई तरफ हो गई, बाई पसलियां दाई तरफ। ऐसी ही आवाज़ें थी जब 11 मुहर्रम के बाद नाकों को दौड़ाया जा रहा था। अब रुक जाओ, अब तसव्वुर करना कि नाके से हुसैन की 4 साला यतीमा को गिरा दिया गया, काफिले से सकीना बिछड़ गई,
काफिले वाले परेशान, अहले हरम परेशान, मगर उधर एक नकाब पोश बीबी ने जनाब सकीना को अपनी आगोश में लिया। नकाब पोश बीबी जनाब सकीना को देखकर प्यार करने लगी। जनाब सकीना को नहीं पता ये नकाब पोश बीबी मेरी दादी फातिमा ज़हरा है, मगर नकाब पोश बीबी यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जो एजाज़ खुदा से तशरीफ़ लाई थी, उनको ये पता था ये मेरी पोती सकीना है। ये रिवायत जहन में रखिए और पोती और दादी की गुफ्तगू मैं पेश कर रहा हूँ। अपनी आवाज़ों को इसी तरह गिरिया करके बुलंद कीजिएगा। यकीन कीजिए ज़िंदगी में आने का कोई और मकसद बचता ही नहीं अगर मजलिस हुसैन में आकर हम आंसू बहा लें, बस इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। जनाब सैयद आपसे राज़ी हूँ। मैं कहता हूँ जिस तरह हम अपने बच्चों को अलम उठाना सिखाते हैं, मजलिसों में नारे लगाना सिखाते हैं, अगर आज हम मजलिस में खुलकर नहीं रोएंगे तो हमारी नस्ल रोना नहीं सीखेगी। और कैसे पता चलेगा कि हुसैन के गम में रोया जाता है। सईफा था चेहरे पर नकाब उसके, लगा था खून हाथों पे, न जाने क्या ख्याल आया सकीना ने कहा रोके, सकीना ने कहा रोके। सुनो खामोश क्यों हो तुम, हमारी जान जाती है तुम्हारे पास से, बाबा की मुझको खुशबू आती है। सकीना को बताओ ना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। जब बार बार बीबी ने पूछा तो ज़ईफ़ा कहती है क्या बात है, तू मुझसे इतनी हैरत से क्यों पूछ रही है? क्या मैंने कोई कमी छोड़ी तुझे संभालने में, तुझे प्यार करने में, तेरा ख्याल रखने में? कहा नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ी। तूने तो मुझे प्यार किया है, तूने तो मुझे गोद में लिया है, तूने तो मुझे सुलाने की कोशिश की है, तो फिर क्यों पूछ रही है बार बार? मुझसे कोई कमी हो गई, कोई गलती हो गई? माज़अल्लाह कहती है नहीं ऐसी बातें ना कर ज़ईफ़ा, फिर तू बार बार क्यों पूछ रही है? तो बीबी सकीना कहती है क्या करूं, पूछना बनता है कि सकीना पर बहुत दिन बाद ऐसा वक्त आया है, किसी ने प्यार से आगोश में अपनी सुलाया है। गए हैं जब से बाबा छोड़ के सबने रुलाया है, मेरे नाजुक से रुखसारों पे भारी हाथ उठाया है, मगर तुमने मेरे गालों पे जब से हाथ फेरा है, कमी है दर्द में तुमसे कोई तो रिश्ता मेरा है। सकीना को बताना ज़ईफ़ा कौन हो तुम, ज़ईफ़ा कौन हो तुम। मुझे जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जब ज़ईफ़ा ने पूछा बच्ची तू नाके से जब गिरी तो कैसे गिरी? जानते हो बीबी सकीना क्या फरमाती है? बीबी सकीना फरमाती है मुझे मेरे बाबा की इज्जत की कसम मैं खुद से नहीं गिरी बल्कि गिराई गई हूँ। अपने हाथों को अगर जनाब सकीना का हक समझें, जैसे नारा लगाते हुए हम हाथ उठाते हैं ना, पता चलता है फजाइल है। अपने सरों को पीटे ऐसे जैसे कोई यतीम मातम करता है। जब गिरिया करें तो दोनों हाथों से सरों पे मातम या सीने पे मातम जरूर कीजिएगा। ज़ईफ़ा ने कहा तू गिरी कैसे? तो फरमाती है कभी मुझको गिराने के लिए मारा है दुर्रे से, कभी रहवार दौड़ाया, कभी मारा है नेज़े से, उसे मालूम था मर जाऊंगी तेजी से गिरने से, लई ने जान कर मुझको गिराया चलते नाके से। अब जुमला सख्त लगे तो मुझे माफ कीजिएगा मगर तारीख में यही लिखा है। जनाब सकीना कहती है अगर थामा नहीं होता मुझे तुमने यहाँ बीबी मेरी दादी की तरह टूट जाती पसलियाँ।
اللہ کرے دعا کیجیے گا میرے لیے. ہمیشہ اس بند کو پڑھنے سے پہلے دعا کرواتا ہوں زداروں سے. دعا کیجیے کہ یہ بند میں پورا پڑھ سکوں اور آپ پورا سن سکیں اور ہم سب برداشت کر سکیں, کیونکہ مصرع یہ ہے کہ اس پر اگر کسی عزادار کو روتے روتے موت بھی آ جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں, خدا ان کی عزتوں میں اور وقت میں اضافہ فرمائے. مولانا نصرت عباس بخاری صاحب آئیے تشریف. جی بسم اللہ, اجازت ہے قبلہ. اگر یہ مصائب سنتے ہوئے میں مر بھی جاؤں, مجھے ممبر پر موت بھی آ جائے تو حیرت مت کیجیے گا, کیونکہ میری زندگی سے زیادہ قیمتی یہ مصائب ہیں. جب ضعیفہ نے کہا تو سوتی کیوں نہیں ہے, تو چونک کر کیوں اٹھ جاتی ہے, میں تجھے ضمانت دیتی ہوں تیری چادر کوئی نہیں چھینے گا, تیری بالیاں کوئی نہیں نوچے گا, تجھے کوئی تماچے نہیں مارے گا, تو میری گود میں سو جا, تو چونک کر کیوں اٹھ جاتی ہے. کہتی ہے مجھے نیند نہیں آتی. کہا نیند کیوں نہیں آتی, کیا میں نے کوئی کمی چھوڑی, کہتے نہیں. کہا پھر کیوں نہیں سوتی, کیا تیرا بستر نہیں ہے اس لیے نیند نہیں آتی. بی بی سکینہ کہتی ہے ضعیفہ تو جاننا چاہتی ہے کہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی, تو سن, ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا. ہمیشہ سے میرا بستر ایسے ہی سروں پہ ماتم کرو, گریے کی آواز کو بلند کرنا. ہمیشہ سے میرا بستر میرے بابا کا سینہ تھا, مگر ایک دن پھوپھی کے ساتھ یہ مقتل میں دیکھا تھا, میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا. میرے بابا کا قاتل بھی اسی سینے پہ بیٹھا تھا. گلوئے خشک پہ خنجر سے گن کر وار کرتا تھا, گن کر وار کرتا تھا. بی بی کہتی ہیں ضعیفہ ذرا اپنے ہاتھ دکھاؤ, میری طرف دیکھنا. ضعیفہ نے ہاتھوں کو دیا, جناب سکینہ نے ضعیفہ کے ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیا اور سوال کرتی ہیں ضعیفہ بتا, لگا ہے جو تمہارے ہاتھ پر یہ خون کس کا ہے زخمی انگلیاں جیسے کسی خنجر کو روکا ہے. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, شام کے زندان تک سکینہ نے صدا دی ہے, بابا مجھے ظالم نے تماچے مارے. ایک جملہ جناب سکینہ نے کہا, بابا علی اصغر کے جو گلے میں تیر لگا تھا وہ تیر علی اصغر کے قد سے بڑا تھا, اور جو مجھے تماچا لگا وہ ہاتھ میرے رخسار سے بڑا تھا. بابا میں اکیلی اندھیرا و دشت بلا, جل گئے خیمے کرتا میرا جل گیا, پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا, میں لرزنے لگی, دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں, کان کے خون سے کرتا میرا تہہ ہوا, اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے, میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ, پھر میں چلائی رو کے عباس شمر مجھے مار رہا ہے, میری مدد کو کوئی نہ آیا. بابا میں روتی رہ گئی, بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں, رنج و علم شام غم حال سفر, شام کے زندہ کے ستم, اپنے غم تم بھی سناؤ. بس ایک شعر سنیے, ایک شعر, زندگی بخیر, پھر کسی مقام پر یہ نحو پڑھیں گے, کیونکہ میرے بعد مولانا صاحب نے پڑھنا ہے, اس کے بعد مولانا صاحب نے کسی اور جگہ بھی پڑھنا ہے. آخری مصرع سنیے,
کہ جناب سکینہ سے سر حسین سے آواز آئی، سکینہ سکینہ تیری گردن پہ نشان کیسے ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں بابا جان بازو بندے، میری طرف دیکھ کر شعر سنیے گا. بی بی فرماتی ہے بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے سب کے بدھا میرا گلا، جب رسن کھنچتی تھی دم گھٹتا تھا ہر گام میرا. سر حسین سے آواز آئی سکینہ جب گردن کھنچتی تھی تو 1300 میل کا سفر تو نے کیسے طے کیا؟ بی بی فرماتی ہے بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا پنجوں پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا بابا. غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی. غش کھا کر بندہ زمین پہ گرتا ہے، مولا کہتے ہیں تو غش کھا کر زمین پہ کیوں نہیں گرتی تھی؟ ہر ہلدار سر پہ ماتم کرے. بی بی نے جواب دیا بابا غش میں کھاتی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی.